بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الی مکہ، مکے کی طرف۔ وغضب قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصہ ہوئی۔ غضب یغضب غصہ ہونا، قوم۔ وغضب الملک، اور بادشاہ غصہ ہوا، الملک بادشاہ۔ وغضب والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہوئے۔ والد ابراہیم مضاف مضاف الیہ، ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہوئے۔ واراد ابراہیم ان یسافر الی بلد آخر، اراد یرید ارادہ کرنا، سافر یسافر سفر کرنا، کوچ کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ دوسرے شہر کی طرف سفر کرے۔ ویعبد فیہ اللہ، عبد یعبد معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ویدعو الناس الی اللہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلائے۔ دعا یدعو بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، بلانا۔ وخرج ابراہیم من بلدہ وودع والدہ، خرج یخرج نکلنا، ودع یودع کی معنی ہوتا ہے الوداع کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے، من بلدہ اپنے شہر سے، وودع والدہ اور اپنے والد صاحب کو الوداع کہا۔ وقصد ابراہیم مکہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا قصد کیا۔ قصد یقصد معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ ومعہ زوجہ ہاجر، اور ان کی بیوی ہاجرہ بھی ان کے ساتھ تھی، معہ ان کے ساتھ۔ زوج ان کے معنی ہوتا ہے بیوی۔ وکانت مکہ لیس فیہا عشب ولا شجر، اور مکے میں عشبن کے معنی ہوتا ہے گھاس، شجرن کے معنی ہوتا ہے درخت، اور مکے میں نہ تو کوئی گھاس تھا نہ ہی تو کوئی درخت تھا۔ وکانت مکہ لیس فیہا، لیس یعنی نہیں تھا، فیہا اس میں یعنی مکے کے اندر کوئی گھاس نہ ہی کوئی درخت۔ وکانت مکہ لیس فیہا بئر ولا نہر، بئر کے معنی ہوتا ہے کنواں، نہر کے معنی نہر یا ندی کر سکتے ہیں۔ اور مکے کے اندر نہ تو کوئی ندی تھا نہ ہی کوئی نہر تھا نہ ہی کوئی کنواں تھا۔ بئر کے معنی کنواں، نہر ان کے معنی ندی۔ وکانت مکہ لیس فیہا حیوان ولا بشر، حیوان ان کے معنی ہوتا ہے حیوان جانور، بشر ان کے معنی ہوتا ہے انسان۔ اور مکے کے اندر نہ ہی تو کوئی حیوان تھا نہ ہی کوئی انسان تھے۔ ووصل ابراہیم الی مکہ ونزل فیہا، وصل یصل پہنچنا، نزل ینزل فی صلہ کے ساتھ آتا ہے قیام کرنا، اترنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام مکے پہنچے، ونزل فیہا اور وہاں انہوں نے قیام کیا۔ وترک ابراہیم زوجہ ہاجر، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ ترک یترک معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک یترک کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ وترک ابراہیم زوجہ ہاجر، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ وولدہ اسماعیل، اور اپنے بیٹے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ولدن کے معنی ہوتا ہے لڑکا، بیٹا بھی کر سکتے ہیں۔ ولما اراد ابراہیم ان یذهب، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے جانے کا ارادہ کیا، ذهب یذهب جانے کا ارادہ کیا، قالت زوجہ ہاجر، ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، قال یقول کہنا، الی این یا سیدی، سید کے معنی ہوتا ہے سردار، الی این یعنی کس طرف، کہاں جا رہے ہیں اے میرے سردار۔ اتترکنی ہنا، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں گے۔ ترک یترکو معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، ہنا یہاں، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں گے۔ اتترکنی ولیس ہنا ماء ولا طعام، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں گے۔ ولیس ہنا ماء ولا طعام، اور نہ ہی تو یہاں کوئی پانی ہے نہ ہی تو کوئی کھانے کی چیز ہے۔ ماء ان کے معنی ہوتا ہے کھانا، ماء ان کے معنی ہوتا ہے پانی، طعام ان کے معنی ہوتا ہے کھانا۔ حل امر اللہ بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ امر یا امر حکم دینا، بہذا یعنی اس کام کا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نعم ہاں۔ قالت
حاجرہ علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اضاع یضیع کے معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، اذن تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔